یعنی کراچی میں کچھ لوگ پہلے سے تمہارے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ ویرا نے پوچھا۔ مجبوری ہے، تمہارا باپ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ڈان مجھ سے برہم ہے۔ غنیمت ہے کہ مکاؤ سے آئے ہوئے بدماش ڈان کی ساکھ کی وجہ سے سخت رازداری سے کام لے رہے ہیں اور میری تلاش کے سوا کسی موضوع پر زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وجے کا خیال تھا کہ مجھے سامنے پا کر وہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ چند روز میں ایلن بھی تمہیں تلاش کرتا ہوا کراچی پہنچ جائے۔ غزالہ نے کہا، آثار تو یہی بتا رہے ہیں، اگر وہ راس المیڈا کے دیے کام شروع کر دیتا ہے تو مجھے اس پر بہت کام کرنا پڑے گا۔ آئے دن کے چھوٹے موٹے قضیوں کو ایک بار دفن کرنے کے لیے راس المیڈا پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ سلطان شاہ نے کوئی تند و ترش بات کہنے کے لیے بھاڑ سا منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ایک ملازم موجود ہوا۔ اس نے اطلاع دی کہ میز پر شام کی چائے لگا دی گئی تھی۔ اس وقت دھندل کا پھیل چلا تھا۔ ذہنی تناؤ اور بے یقینی کے عالم میں سارا دن گزارنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک شدت سے لذیذ چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ ڈائننگ روم میں لگی ہوئی میز کے گرد 12 کرسیاں موجود تھیں، مگر ہم چاروں کے لیے ایک سرے پر اہتمام کیا گیا تھا۔ آپ پشاور سے نکلنے کی فکر کرو، ویرا نے چپس کی پلیٹ اپنے آگے سرکاتے ہوئے کہا۔ یا ہم دوسرے دشمنوں کے علاوہ شنگاریوں سے بھی بہت قریب ہیں۔ پاکستان میں مجھے بس کراچی ہی میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ پشاور والے بہت مہمان نواز ہیں، سلطان شاہ بولا، اور سب سے زیادہ غیر ملکی اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ پشاور کے ماحول میں قبائلی رنگ شامل ہونے کی وجہ سے گھٹن اور کچھ پراسراریت محسوس ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے۔ سڑکوں اور عمارتوں سے لے کر وہاں کے باشندوں تک سب کچھ باہر سے لایا گیا ہے۔ سڑکوں اور عمارتوں کا حسن ہی دیکھنا ہو تو آدمی نیو یارک، فرینکفرٹ یا پھر ہانگ کانگ جائے۔ لوگوں سے ملنا ہو تو پنڈی یا مرگلا کے اس سے پار ہزارہ جائے۔ اسلام آباد کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، لیکن کراچی پھیلنے کے باوجود جانا پہچانا سا شہر لگتا ہے، جہاں اجنبی بھی زیادہ دیر تک اجنبی نہیں رہتا، اسے کہیں نہ کہیں اپنے ہم ذوق ملی جاتے ہیں۔ ویرا نے کہا، غنیمت ہے کہ یہ باتیں تم کہہ رہی ہو۔ ہزارے کا ذکر کر کے تم نے سلطان شاہ کو خوش کر دیا ہے۔ یہی باتیں کسی اور نے کہی ہوتی تو سلطان شاہ اس سے لڑ پڑا ہوتا۔ یہ پنڈی، پشاور، لاہور، کوئٹہ اور کراچی کا نہیں، صرف پاکستان کا قائل ہے اور ہر بات کو اسی پیمانے پر پرکھتا ہے۔ وہ بحث وہیں ادھوری رہ گی، کیونکہ گاڑی کے رکنے کی آواز کے ساتھ ہی برآمدے میں قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی اور ہم ادھر متوجہ ہو گئے تھے۔ چند ثانیوں بعد مہراب خان ہماری طرف آ گیا، اس کے ساتھ اکبر خان بھی تھا۔ اکبر خان سے تعارف کا مرحلہ خوشگوار حیرت اور گرم جوشی کے ساتھ طے ہوا اور وہ دونوں بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اکبر خان تم لوگوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ مہراب خان نے اجنبیت دور کرنے کے لیے بات چھیڑی۔ آپ کیسے لے جانے کے لیے آئے ہو؟ ویرا نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر ایک زوردار کہکا پڑا اور اکبر خان بھی اپنی جھیپ مٹانے کے لیے ہنسی میں شریک ہو گیا۔ میں نے ڈینی کے ساتھ جو زیادتی کی اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے اپنی نیک نیتی ثابت کر دی ہے۔ میری اس حرکت کی وجہ سے تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خاموش ہونے پر اکبر خان بولا، اور اب میں نے جرائم کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ سلطان شاہ نے اس کی ہمت افزائی کی۔ اب تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مہراب سر سے بات کی ہے، ٹاسک فورس میں حاضری مل جائے تو اب یہی کام کروں گا، یعنی ہر حالت میں ہتھیار ضرور استعمال کرتے رہو گے۔ ویرا نے پھر ٹکڑا لگا۔ وہ لوگ ہنسنے بولنے اور چائے نوشی میں مصروف تھے کہ مہراب خان نے خاموشی سے ایک بند لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ لفافے پر انگریزی میں ڈینی دا گریٹ لکھا ہوا تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ چاک کر کے اندر رکھا ہوا کاغذ نکال لیا۔ رنگین سادے کاغذ پر چھوٹے لیکن واضح انگریزی حروف میں ایک خوبصورت تحریر میرے سامنے تھی، ڈیئر ڈینی یا تنویر۔ مجھے معلوم ہے کہ پیال پر بیٹھ کر سستا قہوہ پینے والا لفنگا تمہیں زیادہ دیر تک اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس کے دانت جھاڑنے کے بعد میری طرف آؤ گے، مگر یہاں کے حالات مخدوش ہیں۔ میں تمہارے لیے یہ پیغام چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنی صابدید کے مطابق جو کچھ کیا اس لیے کیا کہ تم مجھے اچھے لگے۔ تمہارا عریف بہت مکروہ شخصیت کا مالک تھا۔ پچھلی تلخیوں پر معافی چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں خصوصاً ویرا کو میرا سلام کہہ دینا۔ میں کراچی میں جلدی تم سے رابطہ کروں گا، تمہارا مخلص ایلن۔ میں نے وہ خط غزالہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بہت غور سے میری طرف متوجہ تھی۔ یہ خط کہاں سے ملا؟ میں نے مسکراتے ہوئے مہراب خان سے سوال کیا۔ ہم ابھی تک بابی کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ ضدی اور بہت سخت جانا، لیکن ساون راہ راست پر آ چکا ہے۔ اس کی نشاندہی پر ہم ایلن کے ہوٹل پہنچے، لیکن وہ یہ لفافہ چھوڑ کر ہوٹل سے جا چکا تھا۔ دلچسپ خط ہے، تم بھی پڑھ لینا۔ یہ بتاؤ کہ ساون نے اور کس کس کی نشاندہی کی ہے؟ سریاب کالونی میں اس کا ایک ساتھی رہتا تھا۔ وہ چند روز قبل سرحد عبور کر کے افغانستان جا چکا ہے۔ اس کا مکان بند پڑا ہوا تھا۔ دوسرا کراچی کا رابطہ ہے۔ اسے صرف فون نمبر معلوم تھا، اور فون نمبر انڈین قونصلیٹ کے چیف اسٹینوگرافر کے گھر کا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے ساون یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہڈ حرام اور کام چور ہے۔
وہ اپنا بیشتر وقت سستی غیر ملکی شراب پی کر خوبرو کوچی عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ افغان پناہ گزینوں کے ساتھ یہ لغت بھی پشاور میں آئی ہے۔ وہ عیاشیوں میں وقت گزار کر اپنی کارکردگی کی جھوٹی سچی رپورٹیں بھیجتا رہتا ہے، یا جن مقامیوں سے وہ کچھ معلومات حاصل کرتا رہا ہے ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے، لیکن کسی بڑے انکشاف کی امید نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی کو کراچی بھجوا دو، ہم لوگ وہاں اس سے نمٹ لیں گے۔ آپ یہاں اس کی ہڈیاں توڑ دیں سر، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے توصیفی انداز میں اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، لیکن ہم جلد از جلد کراچی لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمیں کل صبح کی پرواز پر جگہ مل جائے۔ بہراب خان یہ سن کر مضطرب ہو گیا۔ وہ خالص پختون انداز میں کافی دنوں تک ہمیں اپنا مہمان رکھ کر ہماری دیکھ بھال کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا، لیکن میرے ساتھ اپنی مجبوریاں، کافی لمبی بحث اور اس وعدے کے بعد کہ میں جلد ہی پشاور کا چکر لگاؤں گا، وہ اگلے دن کے ٹکٹوں کا بندوبست کرنے پر راضی ہو گیا۔ ہم چائے سے پوری طرح فارغ بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ اسی کمرے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بہراب خان نے خود ہی اٹھ کر وہ کال وصول کی۔ اس کی باتوں سے چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا اور ہماری خیر خیریت جاننے کے علاوہ ہم سے بات کرنے کا خواہش مند تھا۔ بہراب خان نہایت بے تکلفانہ انداز میں اول خان سے باتیں کرتا رہا۔ اول خان سے ایک مدت سے میرا رابطہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کراچی میں جب شیدہ خونی نے میری تلاش میں جہانگیر کے گھر کا رخ کیا تو میں نے اول خان سے کوئی مدد لیے بغیر سارے معاملات خود ہی نمٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنے اس فیصلے کے اسباب سے لا علم تھا، لیکن اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ جہانگیر کے گھر میں نے شیدہ خونی کی زبان کاٹ کر اسے بے رحمی سے جوتے لگائے تھے اور پھر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت تک میرے ذہن پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ ڈان کوانگ فو کے آدمی شہر میں میری بو سونگتے پھر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ان دنوں سردار پائندہ گل اپنی رقم کے فراق میں پاگل ہو کر میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور رقم کا قضیہ نمٹ جانے کے بعد جنت گل کی کہانی کے حوالے سے میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر پائندہ گل کے خونخوار آدمیوں نے ہمیں فلیٹ سے اغوا کر کے بدرالدادہ کے گودام اور وہاں سے چنگارا ویلی پہنچا دیا۔ اس پوری مدت میں مجھے بارہا اول خان یاد آتا رہا، لیکن اس سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں ماضی کے انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ بہراب خان نے مجھے بلایا اور میں نے اس سے ریسیور لے لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ ہو اور میں اپنے کانوں سے تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ اول خان نے میری آواز سنتے ہی گہرا سانس لے کر کہا، پتہ نہیں تمہارے سینے میں کیسی کیسی کہانیاں مچل رہی ہوں گی، میں سب کچھ جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کراچی کب آ رہے ہو؟ اول خان سے میری بے رخی یک طرفہ تھی۔ پیرا نے اسے میری انا کی پیداوار قرار دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اول خان کو ہماری کامیابیوں میں اتنا عمل دخل حاصل ہو گیا تھا کہ میں اپنی سبکی محسوس کرنے لگا تھا، اور اس سبکی کے خاتمے کے لیے میں نے اول خان سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اول خان کو میرے رویے میں تبدیلی کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے اس کی والیانہ آواز سنی تو بے اختیار میرا دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پا کر دقت سے کہا، تم فکر نہ کرو، کل ہم کراچی میں ہوں گے، پھر دل کھول کر باتیں ہوں گی۔ بہراب خان سے کہہ دینا کہ فون پر تمہاری فلائٹ کے بارے میں بتاتے، خود تمہیں لینے آؤں گا۔ سنا ہے کہ اس بار تم چاروں چنگارا ویلی کی سیر کر کے آ رہے ہو۔ اس کے ایک ایک لفظ سے دلی مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ خو میرے خدا، تم اسے سیر کہہ رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا۔ بھڑکتی ہوئی مشلوں کی ناموار روشنی میں ہر وقت وحشی چہرے یا خونی آنکھیں ہمیں گھورتی رہتی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ دو عورتوں کے ساتھ ہم نے وہاں کیسا کٹھن وقت گزارا ہے۔ قصہ کیا تھا؟ پائندہ گل کو اس کی ہیروین لٹا دی گئی تھی تو پھر اسے تم سے کیا پرخواہش تھی؟ یہ اس جنت کا قصہ تھا جس نے پائندہ گل کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ آپ ان باتوں کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہوگا، کیونکہ ایک بغاوت کے نتیجے میں پائندہ گل کو ہلاک کر دیا گیا اور اب شنگارا ویلی میں ایک بادرانی کی حکومت ہے۔ بادرانی؟ یہ کیا بلا ہے؟ میری زبان سے ایک نامانوس لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ شنگارا ویلی کا ایک معروف قبیلہ ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں اس طرح باتیں کر رہا ہوں جیسے تم نے بھی وہ سب دیکھا ہوا ہے۔ جلال آباد سے کچھ ہی فاصلے پر وہ لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ باہر کی دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن باہر کی کسی چیز کو اپنانا پسند نہیں کرتے۔ یقین نہیں آتا کہ ایٹم اور کمپیوٹر کے اس دور میں بھی ایسا معاشرہ پنپ سکتا ہے۔ اور وہاں سے واپسی پر بلیک کیٹ کے بجائے بلیک فاکس تمہاری گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی طرح گفتگو کا سلسلہ ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں حادثات تمہارے منتظر رہتے ہیں، تیار رہنا۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ مجھے وجہ سے معلوم ہوا ہے کہ کراچی میں مکاؤ کے 2 بدماش میری تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہی سے نمٹنا پڑے گا۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اسی وقت مخبر پھیلا دیتا ہوں۔ وہ کبھی زیادہ دیر تک میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ بتاؤ کہ باقی تینوں کس حال میں ہیں؟ اس وقت سب موج میں ہیں، باقی کل خود دیکھ لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایئرپورٹ پر ہی ملاقات ہوگی۔ آخر کار وہ اختتامی فکرے پر آ ہی گیا۔ میں نے الوداعی فکرے کے ساتھ فون بند کر دیا اور واپس اپنی جگہ پر لوٹا۔ میز پر سلطان شاہ اکبر خان سے باتوں میں مصروف تھا۔ ویرا مہراب خان سے کچھ راز و نیاز کر رہی تھی اور غزالہ تلی ہوئی مونگ پھلی کے دانوں سے شغل کرتے ہوئے ویرا کو گھر رہی تھی۔
اصولی طور پر اگلے دن ہماری روانگی کا پروگرام طے ہو چکا تھا. سب لوگ تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے یہ محفل جلد ہی ختم ہوگی. آخر میں ہم چاروں نے فردن اکبر خان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمروں کی طرف لوٹائے. میں اتنے بڑے جناتی بیڈ روم میں اکیلی تو نہیں سو سکوں گی. ویرا نے پہلے کمرے کے سامنے رکنے پر کہا. میں خان سامہ کو بھیج دوں گا. سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا. وہ تمہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا. اچھا خاصا وجیح آدمی ہے. ایک آنکھ خراب نہ ہوتی تو کسی فلم میں بھی لیا جا سکتا تھا. یہ کیا بےہودگی ہے. ویرا غصے سے گھرائی. میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. آہستہ توڑنا، میرے 2 دانت پہلے ہی سے ہل رہے ہیں. سلطان شاہ کی زبان پھر چل پڑی تھی. تم چپکے مہراب خان سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ غزالہ نے شاید ویرا اور سلطان شاہ کے درمیان جنگ بند کرانے کے خیال سے پوچھا، مگر ویرا اس سوال پر بھی بھڑک اٹھی. میں تمہاری پابند نہیں ہوں، چوچی میں آیا کہہ رہی تھی. تم پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. تم بلا وجہ مجھ سے الجھ رہی ہو. سلطان شاہ جب چاہتا ہے نہایت آسانی کے ساتھ تمہیں پٹڑی سے اتار دیتا ہے. اس وقت بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے. باتیں کرتے ہوئے ہم چاروں اسی کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے چائے پینے کے لیے گئے تھے. اس وسیع اور عریض خوابگاہ میں بہت بڑے ڈبل بیڈ کے علاوہ 2 صوفے اور 1 دیوان کی موجودگی میں ہم چاروں مزید بستر کے بغیر رات گزار سکتے تھے. اس لیے میں نے مسحری ویرا اور غزالہ کے لیے مخصوص کر دی. اور تم؟ غزالہ نے مجھ سے پوچھا. صوفے بہت آرام دہ اور لمبے ہیں، ہم دونوں ان پر دراز ہو جائیں گے. آج کوئی نہیں سوئے گا. ویرا نے اپنے جوتے اتارتے ہوئے نادر شاہی حکم صادر کر دیا. یہ پشاور میں ہم چاروں کی پہلی اور آخری رات ہے. یہ جا کر گزاری جائے گی. یہاں کارڈز جمیں گے. سلطان شاہ نے شہادت کی انگلی اپنے کان کے قریب لے جا کر گھمائی اور فریادی نظروں سے چھت کو تکنے لگا. میں بہت تھکا ہوا ہوں، میرے سر پر چوٹ آئی ہوئی ہے. میں کچھ دیر تک غزالہ سے اپنا سر دبا کر سونا چاہتا ہوں. تم شب بیداری کا شوق کراچی پہنچ کر پورا کر لینا. میں نے خوش آمدانہ انداز میں کہا. فکر نہ کرو. وہ میری بات سنی انسنی کر کے بولی. ابھی مہراب خان میرے لیے ایک تحفہ لائے گا اور تم اپنے سر کی تکلیف کو بھول جاؤ گے. اب کوئی بھی مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرے گا. ویرا کے اعلان پر غزالہ اور سلطان شاہ کی مانی خیز آوازیں گونج اٹھی. کیا تم نے مہراب خان سے شراب کی فرمائش کی ہے؟ میں نے ویرا کو گھورا. وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکراتی. اس نے برا نہیں مانا تو تم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میں نے ملامت بھرے لہجے میں کہا. یہی کہ میں شرابی ہوں. وہ سوچا کرے مجھے اس سے کون سا رشتہ داری کرنی ہے. شاید تم اس سے سرگوشیوں میں اسی بارے میں باتیں کر رہی تھی. سلطان شاہ نے کہا. جی ہاں. ویرا زہریلے لہجے میں بولی. زور سے بولتی تو شراب کا نام سن کر تمہاری گھگی بن جاتی. خدا خیر کرے. ذکر کے بعد یہ عالم ہے تو پینے کے بعد تم کیا رنگ دکھاؤ گی؟ سلطان شاہ نے ترکی بترکی جواب دیا. تم سب خود غرض ہو. ویرا خرائی. ہر وقت اپنے کھانے پینے میں مگن رہتے ہو. ہمیں گالان سے نکلے آج 3را دن ہو رہا ہے، لیکن کسی نے بھول کر بھی میری ضروریات کے بارے میں نہیں سوچا. اب میں نے اپنا بندوبست کر لیا تو تم سب کو برا لگ رہا ہے. سب خاموش رہے. تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے اس بارے میں مزید بحث بے سود تھی. چند منٹ بعد ایک گیسٹ ہاؤس کا ایک ملازم اخبار میں لپٹی ہوئی بوتل لے آیا اور ویرا کے حوالے کر کے بولا. یہ بڑے صاحب نے بھیجی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی آ سکتی ہے. ویرا نے اسی کے سامنے بوتل اخبار سے نکالی. وہ بلیک لیبل کی میگنم سائز بوتل تھی. ویرا کا چہرہ دمک اٹھا. اس نے اپنے بلاؤز کے گریبان میں سے $10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا. وہ ہچکچایا تو ویرا نے اسے ڈانٹ دیا. یہ رکھو اور ایک گلاس کے ساتھ برف لے آؤ. بہت بہتر جی، اس نے کہا اور ویرا کے ہاتھ سے نوٹ لے کر فریج کی طرف بڑھ گیا. بہرائے گلاس اور آئس پاٹ کی ٹرے رکھ چکا تو ویرا نے کارڈ کی فرمائش کی اور بوتل کی سیل توڑ کر اپنے لیے گلاس تیار کرنے میں مصروف ہوگی. کیا اکیلے ہی پوری بوتل ختم کرو گی؟ اسے منہمک پا کر میں نے دھیرے سے کہا. ٹال ٹپک رہی ہے تو اپنا گلاس بھی لے آؤ. پینے کے معاملے میں کھلے دسترخوان کی قائل ہوں. اس بار غزالہ مجھے ملامت میری نظروں سے گھورنے لگی. وہ اپنی عادت سے مجبور تھی اور میں اپنی عادت کے سامنے بے بس تھا. شراب مہینوں نہ ملے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بار بوتل سامنے آ جانے کے بعد اپنے بے مہار طلب پر قابو پانا دشوار ہو جاتا تھا. میں اپنے لیے گلاس لا کر ویرا کی شکل میں شریک ہو گیا. کارڈ آئے تو ہم چاروں نے قالین پر بیٹھ کر بیٹھک جمائی. غزالہ میرے سامنے بیٹھنے لگی کہ ویرا نے فوراً ہی اسے اپنی دائنی طرف سرکا دیا. یہ پینے والوں اور نہ پینے والوں کا میچ ہے، اس لیے تم صوفی سلطان کے ساتھ بیٹھو، میں اس کی خبر لوں گی. صرف ایک پرہیز سے آدمی صوفی نہیں ہو جاتا. بےتکی باتیں مت کیا کرو. سلطان شاہ چڑ کر بولا. ایک نہیں تم تو کئی پرہیز کرتے ہو. ویرا پتے پھینٹتے ہوئے بولی. ورنہ آج 4 بچوں کے باپ ہوتے. سلطان شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکا. بس ویرا کو گھور کر رہ گیا. اگلا دن ایئرپورٹ پر ہی برباد ہو گیا. کراچی کے لیے دوپہر میں روانہ ہونے والی پرواز کے لیے ہم چاروں مہراب خان کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچے تو موسم خراب تھا. آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور پورا شہر تیز و تند ہواؤں کی زد میں آیا ہوا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس والے عام مقامات پر اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتے، اس لیے جب مہراب خان ہمیں باہر ہی سے الوداع کہہ کر رخصت ہوا تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. اس وقت تک بورڈ پر یہی اطلاع نمایاں تھی کہ کراچی جانے والی پرواز وقت پر روانہ ہونے والی ہے.
ہم چیک ان کاؤنٹر سے بورڈنگ کارڈ لینے اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزرنے کے بعد روانگی کے لاؤنج میں پہنچے تو موسم کی خرابی کی وجہ سے پرواز کی روانگی میں 1 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان نشر کیا جا رہا تھا۔ یہاں تو ابتدا ہی غلط ہوگی۔ ویرا تمباکو نوشی والے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ تمہارے رات کے اعمال کا ثمر ہے؟ سلطان شاہ بولا۔ دن میں رات کا سما ہو رہا ہے، موسم کا یہی حال رہا تو شاید ہمیں رات تک یہی انتظار کرنا پڑے گا۔ ایسی بدفعل منہ سے نہ نکالو، ویرا خرائی۔ میرے ساتھ تمہیں بھی یہی سڑنا پڑے گا۔ تم سڑو گی، میں ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہوں کیونکہ سڑی ہوئی چیزوں کے استعمال سے بچتا ہوں۔ باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی، پھر زبردست کھن گرج کے ساتھ تیز برسات شروع ہوگی اور مسافروں میں ہلکی سی تشویش پھیلنے لگی۔ لوگوں نے اپنی جگہوں سے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلا گھنٹہ گزرنے سے ذرا پہلے مزید تاخیر کی نوید دی گئی تھی۔ معمر نمازی اس طرف چل دیے جدھر نماز کا بندوبست تھا۔ بچے شیشے کی دیوار سے لگ کر ٹارمک پر پانی کی طوفانی یلغار سے محظوظ ہو رہے تھے۔ متعدد مسافر پبلک ٹیلی فون کے گرد جمع ہو گئے۔ لاؤنج کے کیفیٹیریا کے کاؤنٹر سمیت دیگر عملے کی مصروفیات میں بھی یک بیک اضافہ ہو گیا۔ شاید لاؤنج میں اس وقت تک کئی پروازوں کے مسافر جمع ہو چکے تھے۔ تیسرے التوا کے اعلان کے بعد ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار نے مجھے مہراب خان کا پیغام دیا۔ وہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے اس کے دفتر میں موجود تھا۔ میں اس اہلکار کے ساتھ لاؤنج کے اندرونی راستے سے ڈیوٹی روم میں پہنچا تو مہراب خان بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ ہمارے لیے پشاور میں کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے ایک بار ایئرپورٹ آنے کے بعد واپسی بے سود تھی۔ مہراب خان معذرت خانہ انداز میں بار بار واپسی کے لیے اصرار کرتا رہا، لیکن میں نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا اور خود دوبارہ لاؤنج میں لوٹا۔ تو میری بات لکھ کر رکھ لو کہ ہم رات سے پہلے یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ واپسی پر ویرا نے سرد لہجے میں اطلاع تھی۔ اس نے وہ فکرہ انگریزی میں ادا کیا تھا، اس لیے اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے مسافر چونک کر اسے گھورنے لگے۔ اس نے اردو کا سہارا لیا ہوتا تو شاید سارے مسافر اس کی جان کو آ جاتے۔ کیا تمہیں کچھ الکا ہوا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کالی زبان نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ سلطان شاہ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ آپس میں نہ لڑو۔ ویرا کے قریب بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر مسافر نے آپس کی اس چپکلش پر مربیانہ انداز میں دخل انداز ہوتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ موسم پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، بادل اتنے گہرے ہیں کہ باہر رات ہو رہی ہے اور رن وے کی ساری روشنیاں جل اٹھی ہیں۔ ان لوگوں کو روانگی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم لڑ نہیں رہے، وقت گزاری کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ ویرا نے اپنی جھونک میں اسے دندان شکن جواب دے ڈالا اور وہ بیچارہ بکھلا کر اپنی بغلیں جھانکنے لگا۔ ہم لوگ آپس میں نوک جھونک کرتے، کافی پیتے اور سگریٹیں پھونکتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے چند مسافر اس بات پر بہت برہم تھے کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ایئر لائن والے ایک ایک گھنٹہ کر کے پرواز کا وقت بڑھا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفری ضوابط کے مطابق وہ کھلی مکاری تھی۔ اگر پرواز کی روانگی میں بیک وقت 2 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان کیا جاتا تو ایئر لائن سارے متاثرہ مسافروں کو ہوٹل میں رہائش دینے کی پابند ہو جاتی۔ اس بھاری خرچ سے بچنے کے لیے ہر بار صرف 1 گھنٹے کی تاخیر کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ دوسرے مسافر آیاٹا کی مقرر کردہ تاخیری مدت کو 2 کے بجائے 3 اور 4 گھنٹے قرار دے رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اول تو بیشتر لوگوں میں اپنے حقوق کا شعور نہیں تھا، جنہیں تھوڑی بہت شدھ بدھ تھی۔ وہ مزید معلومات کے حصول سے گھبراتے تھے۔ متعلقہ معلومات ادھوری ہونے کی وجہ سے ان میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مجاز حکام سے اپنے حق کے بارے میں ضابطے کی کوئی بات کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ عوام سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے میں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا تھا۔ حقوق اور فرائض کے تعین کی ساری ذمہ داری مجاز حکام نے سنبھالی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے 7 بجے برسات کا زور تھما۔ طوفانی ہوائیں اپنا رنگ جمانے کے بعد نامعلوم سمتوں میں نکل گئی تھیں۔ البتہ ہلکی برسات کا سلسلہ جاری تھا کہ کراچی جانے والی پرواز کی روانگی کا اعلان ہوا اور طویل انتظار سے اکتائے ہوئے مسافروں نے بیک وقت اپنی جگہ چھوڑ کر بورڈنگ گیٹ کے سامنے جمع ہونا شروع کر دیا۔ ہم چاروں اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے بھیڑ چھٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں لیے بغیر طیارہ پرواز نہیں کرے گا اور ہمیں ہر حال میں وہی قریبی نشستیں دی جائے گی جو مہراب خان نے بطور خاص مخصوص کروائی تھی۔ مسافر شیشے کی دیواروں کے درمیان بنے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر بسوں میں سوار ہوتے رہے۔ 2 بسوں کی روانگی کے بعد جب برائے نام مسافر باقی رہ گئے تو ہم چاروں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر کھڑی ہوئی خوش شکل خاتون نے نہایت اجلت اور ترش روئی سے ہمارے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ جھپٹ کر پھاڑے اور بقیہ حصے ہمارے حوالے کر دیے اور ہم چند بوندوں میں سے گزر کر بس میں سوار ہو گئے۔ طیارہ لاؤنج سے خاصے فاصلے پر تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کے ساتھ برساتی صاحبان والی سیڑھی لگی ہوئی تھی اور مسافر رن وے پر قطار لگانے کے بجائے بس سے نکل کر براہ راست سیڑھی پر جا رہے تھے اور وہیں سیکیورٹی والے اپنے آخری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ہم چاروں نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں طیارے میں داخل ہوئے تو ایک خاتون نے نشیلی مسکراہٹ سے ہمارا استقبال کیا اور دونوں راہداریوں کی طرف ہاتھ اٹھا دیے۔ ہماری نشستیں کدھر ہوں گی؟ میں نے اپنا بورڈنگ کارڈ اس خاتون کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی بیٹھ جائیں؟
اس نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا۔ کہیں بھی؟ میں نے احتجاج کیا۔ ہم نے سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک ساتھ نشستیں لی تھی۔ اس ظالم خاتون نے مجھے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا اور خشک لہجے میں بولی، راستہ نہ روکیں، دوسروں کو جانے دیں، جہاز بدل گیا ہے، بورڈنگ کارڈ پر پڑے ہوئے نمبر بیکار ہو چکے ہیں، آپ کو جہاں سیٹ ملے بیٹھ جائیں، ورنہ آپ کو سب سے پیچھے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ تو بس سے بھی گیا گزرا سفر ہے۔ سلطان شاہ بڑبڑاتے ہوئے ایک راہداری میں گھس گیا۔ میں نے اس خاتون کے تیوروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس سے بحث بے سود تھی۔ بات بڑھ جانے کی صورت میں وہ کپتان سے امن و امان کے نام پر شکایت کر کے ہم چاروں کو آف لوڈ بھی کروا سکتی تھی۔ میں مہراب خان کی محبت بھرے اصرار پر بھی ایئرپورٹ سے واپس لوٹنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اس کے گیسٹ ہاؤس پر دستک دینے کا امکان نظر آتے ہی خوفزدہ ہو کر ویرا اور غزالہ کے پیچھے چل دیا۔ راہداری میں داخل ہونے پر ہر طرف سر ہی سر نظر آئے۔ اگلی نشستیں بھر چکی تھیں۔ دوسرا افسوسناک منظر یہ دیکھا کہ جہاز کی تنگ راہداری میں دو عورتوں کو دیکھ کر جہاں بہت سے شریف مسافر اپنی نشستوں میں بالکل ہی سکڑ کر رہ گئے تھے، وہاں بعض بد باطن مردوں نے نشستوں پر پھیل کر فی الفور اپنی کونیاں اس طرح نکال دی تھی کہ ان سے ٹکرائے بغیر آگے بڑھ جانا امر محال تھا۔ یہ مشکل ان مقامات پر زیادہ واضح تھی جہاں کونے والی دونوں نشستوں پر خبیث فطرت مسافر حسب توفیق اپنی کوہنیاں پسارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم چاروں کو ایک دوسرے سے کافی دور اور الگ الگ نشستیں ملی۔ اپنی جگہ پر قابض ہونے کے بعد میں نے کھڑے کھڑے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ویرا اور غزالہ میری راہداری میں موجود تھی، جبکہ سلطان شاہ کو دوسری راہداری میں جگہ ملی تھی اور سبھی گردنیں اچکا کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویرا بہت عیار اور باتونی عورت تھی۔ اسے دوہری نشست پر جگہ ملی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ چند لمحوں بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویرا کے اٹھتے ہی چند کوہنیاں نشستوں سے باہر رنگ آئی، لیکن ویرا نے وہیں سے غزالہ کو پکارا اور خود کھڑکی کے ساتھ والی نشست کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ والا مرد غزالہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس طرح دونوں عورتیں مامون و یک جا ہو گئی۔ میں نے ویرا کی تقلید کرنے کے ارادے سے اپنا حوصلہ مجتمع کیا اور اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شریف آدمی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ساتھی سے جگہ بدل لیں، وہ جہاز سے پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے۔ اکیلا بیٹھا رہا تو سفر سے لطف اندوز ہونے کے بجائے سہما رہے گا۔ کیوں؟ میں کیوں جگہ بدلوں؟ اس شخص نے سلیس اردو لیکن جارحانہ لہجہ میں سوال کیا۔ یہ جہاز ہے، کوچ یا بس نہیں ہے جو میں اپنی جگہ بدلتا پھروں۔ میرا جھوٹ رائے گا کیا؟ میں نے گہری سانس لے کر اپنی حفاظتی بیلٹ باندھ لی۔ بیلٹ باندھتے ہوئے میرے ذہن میں وجے کی باندھی ہوئی بارودی بیلٹ کا خیال آیا اور میں بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔